السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی لیٹ ایپیسوڈس دیتی ہوں، یہ وہ تو پرسنل پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں۔ میں بہت زیادہ بیزی ہوں، ساتھ اسٹڈی کرنا، ناولس بھی لکھنا، اس کے بعد شادی وغیرہ اٹینڈ کرنا، جو کہ میری فرینڈس کی بہت ہی زیادہ ہو رہی ہیں آج کل، تو اس وجہ سے دے پانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے ڈیلی، تو لیکن میں پوری کوشش کروں گی۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں لمحہ عاشقی کے پارٹ 7 کو۔ لیکن چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کی بال کی لٹ جو کہ صنم کے چہرے پر گری ہے، اس کی خوبصورتی کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی اور ہم نے اپنی شہادت کی انگلی سے ہٹائے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کیا کر رہی تھی یہاں پر؟ اوہ، میں نے بھی کیا اسٹوپڈ سوال کیا ہے۔ آف کورس یہ چینجنگ روم ہے، تو کپڑے ہی پہن کر چیک کر رہی ہوگی، لیکن یہاں پر کون سے کپڑے چینج کر رہی ہو؟ تم مجھ سے کہہ دیتی سارے شہر کے فیمس شاپس کے کپڑے تمہارے گھر بھجوا دیتا۔ ویسے یہ تو شادی میں پہنا جاتا ہے نا، لیکن تم کیوں یہ ٹرائی کر رہی ہو؟ اس کے فراق کو دیکھے ارحم حیران ہوتا صنم سے سوال کرنے لگا۔ صنم ارحم کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکے، تم جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم یہاں پر ہو۔ صنم نے چھوٹی سی کوشش کی ارحم کو ڈرانے کی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ یار پلیز مت کرنا یہ۔ اپنے چہرے کو سیریس کے ایک بھویں کو اٹھایا، اس نے مذاق کرنا چاہا، لیکن دوسرے ہی پل وہ اسے باتوں سے پکڑے اپنے قریب کرتا۔ ارحم رانا نام ہے میرا، اور ڈرتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں۔ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ کیوں پیچھے پڑ چکے ہو تم میرے؟ میں نے کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ ہمت جٹاتی آخر صنم نے غصے سے چیختے ہوئے ارحم کو وہاں سے جانے کا حکم دیا، کیونکہ اب کی مرتبہ وہ ارحم کا ڈر خود پر حاوی ہرگز نہ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن صنم کی بات کو سن ارحم بھی طیش میں آتا اسے گردن سے پکڑے بڑے شیشے کے ساتھ جو کہ چینجنگ روم میں لگا ہوا تھا کے ساتھ لگاتا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی؟ شاید تو مجھے ایزی لے رہی ہے۔ تیرے قریب اگر مجھے آنا پسند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تیرا غلام بن چکا ہوں۔ اگر کسی سے محبت کروں گا تو اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ اس وجہ سے آئندہ میرے سامنے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کی آواز میں تکبر تھا۔ صنم اپنی سانسوں کو روکے خوف زدہ نظروں سے ارحم کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یہ ہر بات ہرگز نہ پتہ تھی کہ ارحم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یوں مضبوط ہاتھ سے اس کی پتلی سی گردن کو پکڑنے کے باعث اس کی سانسیں بھی دبنا شروع ہو چکی تھی۔ 2 سیکنڈ ارحم نے بھی اس کے خوفزدہ نظروں میں دیکھا، لیکن پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ یار کیوں کریں ہم ویسٹ ٹائم؟ یہاں پر جو کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کرنا چاہیے ہمیں۔ ارحم جانتا تھا کہ اگر کچھ منٹ اور اس نے یوں ہی صنم کی گردن کو پکڑے رکھا تو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے صنم کی گردن سے ہاتھ کو پیچھے کر دیا۔ کھانستی ہوئی صنم ارحم کو اپنے ہاتھ کو پیچھے کرنے پر ڈرتی وہ وہاں سے بھاگ کر باہر جانے لگی، لیکن ارحم اسے یوں جاتے دیکھ فوراً سے اس کی جانب پلٹتا، اسے ایک ہی جھٹکے میں پیٹ سے پکڑے اٹھاتا، دیوار کے ساتھ لگائے اس کے ہونٹوں کو مضبوطی سے اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صنم کو اس کی کمر کے ارد گرد اپنی ٹانگوں کو باندھنا پڑا، کیونکہ ویسے وہ گر سکتی تھی۔ اس پل صنم کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے بھی تو کیا کرے۔ آخر ارحم بار بار اس کے ساتھ یہ سب کر کے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی سانسوں کو صنم کے اندر اتارنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ کو صنم کے سینے پر پھیرے جا رہا تھا، جو کہ صنم کو اذیت پہنچانے کا باعث بن رہا تھا۔ ارحم بھی اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی تعلق بنا رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی جتنی کوشش کرتی وہ اتنے ہی اپنے دانتوں سے اس کے لبوں کو کاٹتا اور ساتھ ہی اس کے سینے پر اپنے ہاتھ کو مزید سختی سے دباتا۔ صنم کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ بے بس تھی، اپنی ماں کو بھی پکار نہیں پا رہی تھی وہ مدد کے لیے، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے دعا مانگنے لگی۔ تبھی ارحم کے فون پر کال آنے کے باعث واپس سے وہ اپنے ہوش میں آ گیا اور صنم کو چھوڑ نیچے اترتا موبائل کو نکالے، نمبر کو دیکھے کال کو کٹ کر دیا، کیونکہ فی الحال وہ صرف اور صرف صنم کو ہی اہمیت دینا چاہتا تھا۔
सनम दरवाजे को खोलने लगी बाहर जाने के लिए, क्योंकि अरहम के इसे छोड़ने पर वो मज़ीद इस जगह हर किसी न रह सकती थी। लेकिन अरहम ने इसे ऐसा करने से रोक दिया, इसे बाजू से पकड़े। मुझसे दूर तुम चाहकर भी नहीं हो सकती हो, क्योंकि अरहम राना की पसंद जो बन चुकी हो तुम्हें मज़ीद हासिल करने की तलब मेरे अंदर बढ़ती ही जा रही है। बेहद खुशकिस्मत हो तुम जो अरहम तुम्हें अपना टाइम दे रहा है, तुम्हारे करीब आ रहा है। एक मरतबा फिर से वो खुद पर गुरूर करना शुरू हो गया। अरहम की बात को सुनते ही सनम ने भी मिन्नत के अंदाज से इसे बता दिया कि मेरी शादी है 2 दिन बाद, जान छोड़ दो मेरी। वो ऐसा इसलिए कह गई ताकि अरहम अभी इस बात को सुने वो इसका पीछा छोड़ दे। क्या कह रही हो तुम कि तेरी शादी होने वाली है? लेकिन किससे? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के बारे में सोचने की? जानती है ना कि कल ही तुझे बता चुका हूँ कि अरहम तुम्हें पसंद करने लगा है, तो फिर ये जानबूझ कर कर रही हो ना ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? अरहम गुस्सा होते से पूछने लगा, क्योंकि इसे ये बात बुरी लगी थी। मैंने बता दिया, अगर तुमने अब कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा। कांपती हुई अभी भी अरहम को धमकी देने में मसरूफ़ थी। क्या तुम मुझे धमकी दे रही है? वाह 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 यार, कैसी बेवकूफ़ लड़की हो तुम। शायद उम्र कच्ची है, इसी वजह से ही तो पता नहीं कि किस शख्स से कौन सी बात कही जाती है। बट यू नो वट की ये बात बताकर तूने अपने लिए बहुत बुरा कर दिया। तेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक शख्स ही होना चाहिए, और वो हो मैं। इसके करीब होता वो खुद इस पर हावी होने लगा, लेकिन अपनी नज़रों को नीचे करती। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर इन्हें मेरे साथ इन सब हरकतों के बारे में पता चला तो वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। सनम अरहम को मास का नाम हर किसी ने बता रही थी, क्योंकि डर था इसे कि कहीं वो मास को नुकसान न पहुँचाते। यार क्या बात कह दी तुमने। ठीक है, फिर देखना चाहता हूँ इस शख्स को कि कितनी मोहब्बत करता है तुमसे, कितना भरोसा है तुम पर। इस शख्स को शादी करना चाहती हो ना इससे? कितने दिनों में करना है तुमसे निकाह? अरहम भी अब कुछ करने का इरादा रखता तभी सनम से पूछने लगा इसके निकाह के मुतल्लिक। लेकिन सनम खामोश थी। तभी वो इसकी बाजू को पकड़े दबाता, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, खामोश क्यों? क्या इस बात को बताने से भी डर लग रहा है तुम्हें? क्या अभी से ही मालूम चल गया कि तेरे इस यार को तुझ पर भरोसा नहीं होगा? अब की मरतबा अरहम की ज़बान भी बुरी होना शुरू हो चुकी थी। परसों निकाह है मेरा, आखिर चिढ़ती वो फ़ौरन से बोल पड़ी, क्योंकि इसे मास पर बेहद भरोसा था और अरहम को वो गलत साबित करना चाहती थी। ओह परसों, अच्छा ठीक है, फिर मैं ऐसे करता हूँ कि तुम्हें सुबह तक छोड़ दूँगा तुम्हारे घर। और फिर वो शख्स जिससे मोहब्बत के बहुत दावे कर रही हो, अगर वो तुमसे निकाह फिर भी कर ले तो दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाऊंगा तुम्हें। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम्हारे सामने मैं हाजिर तो हूँ ही। और हम एक ही सांस में इसे अपना सारा प्लान बता गया। क्या मतलब तुम्हारा? इससे पहले कि सनम अरहम की बात को समझती हो, इसे बाजू से पकड़े दरवाजे को खोल बाहर ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। इसके हाथ को अपने बाजू से हटाने की कोशिश करती सनम उसे छोड़ने को कहने लगी, लेकिन अरहम बगैर किसी भी बात की परवाह किए इसे अपने साथ ले जाए। सनम की वादा ने जब सनम को किसी शख्स के साथ ये ज़बरदस्ती जाते देखा तो वो आवाज़ लगाती, सनम कहाँ जा रही हो तुम? पूछने लगी। वो हैरान थी कि आखिर वो शख्स इसकी बेटी को अपने साथ ले जा रहा है। सनम अपनी वादा को देखे शोर मचाने लगी, मदद के लिए पुकारने की खातिर कि कोई तो इसकी मदद के लिए आगे आ जाए या पुलिस को ये कॉल कर दे। लेकिन किसी को भी हिम्मत ना थी कि वो अरहम को रोक सके। वो वैसे ही तेज़ी से खींचते इसे मॉल के बाहर ले जाते ही गाड़ी के दरवाजे को खोले, बैठो गाड़ी में का इशारा किया। मुझे छोड़ दो, तुम बचाओ, कोई तो मदद करो मेरी। सनम भी अभी तक इसे छोड़ने का कहती मदद के लिए पुकारे जाए। मेरा दिमाग ख़राब मत करो और बैठो गाड़ी में। ज़बरदस्ती वो इसके सर पर हाथ रख के नीचे करता गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाए, दरवाजे को बंद करता खुद गाड़ी की दूसरी जानिब जाता। ड्राइविंग सीट पर बैठे गाड़ी को लॉक किए गाड़ी चलाए जाने लगा। सनम की वादा उम्र ज़्यादा होने के बाद जब तक बाहर पहुंची तब तक वो जा चुके थे। जल्दी से मोबाइल को निकाले, मास को वो कॉल करने लगी, क्योंकि वो और कोई समझ ना आ रही थी इन्हें।
کیا وہ آنٹی کہاں پر ہے؟ میں نے کام کر لیا ہے تو آپ بتائیں کہ شاپنگ ہوگی، پھر آپ کو اور سنم کو پک کر لیتا ہوں میں۔ کار کو پک کیا، ماس مسکراتا ہوا ان سے پوچھنے لگا۔ بیٹا روتی ہوئی سنم کی والدہ سے ماس کے ساتھ بات بھی نہ کی جا رہی تھی۔ کیا وہ آنٹی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پلیز کچھ تو بتائیں، فکر مندی سے ماس ان سے تفصیل بتانے کا کہنے لگا، کیونکہ یوں ان کا رو کر ماس کو کال کرنا اس کے دماغ میں ہزاروں سوال پیش کرنا شروع ہو چکا تھا۔ ہچکے لیے روتی، بیٹا کوئی سنم کو اغوا کر کے سرعام اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ میری بچی مصیبت میں ہے، میں نے بچانے کی کوشش کی لیکن وہ لے گیا ہے اسے، پلیز کچھ کرو۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون کہاں لے گیا اور کسی نے روکا نہیں؟ ماس شوکڈ ہو چکا تھا اتنی بڑی خبر کو سن کر کہ یہ کیا ہو گیا اچانک سے۔ نہیں بیٹا، زبردستی وہ کوئی شخص تھا سنم کو لے کے، اور یہاں موجود ایک شخص بھی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا، پلیز کچھ کرو، نہ جانے کس ارادے سے وہ لے کر گیا ہے میری بچی کو۔ آنٹی آپ رکے، میں آ رہا ہوں وہاں پر اور پولیس کو بھی کال کرتا ہوں۔ تیز فیٹ کو کیے ہوئے انہیں تسلی دیتا ہوا ان کے پاس آنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کس جگہ ہمیشہ سے ہی سنم شاپنگ کیا کرتی تھی، لیکن فکر کے مارے جان اس کی بھی خشک ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مال کے آگے گاڑی کو روک کے ماس بھاگتا ہوا باہر بیٹھی سنم کی والدہ کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کون تھا وہ اور کیوں لے کر گیا وہ سنم کو، کیونکہ اس کے خود وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ارحم سنم کو اغوا کرے گا۔ بیٹا مجھے نہیں پتہ نہیں کون تھا وہ، یہاں پر سبھی لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، میری بچی مدد مانگے جا رہی تھی لیکن کسی نے بھی کوئی مدد نہ کی۔ لمبا چوڑا کالے رنگ کے لباس میں تھا لیکن شکل ٹھیک سے نہ دیکھ سکی میں۔ سنم کی والدہ تو ارحم کا حلیہ تک بتانے لگی تھی۔ آپ رکے، میں پولیس کو کال کر رہا ہوں۔ موبائل نکالے ماس نے پولیس کو کال کی، جلدی سے انہیں اس جگہ بلایا تاکہ وہ جلد از جلد سنم کو ڈھونڈ سکے۔ وہ خود یہی چاہتا تھا کہ کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے سنم صحیح سلامت واپس آ جائے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور ان کے پاس جاتے ہوئے اسے تفصیل بتانے کا کہنے لگی۔ ماس مجھے نہیں پتا کیونکہ میں یہاں پر نہیں تھا، آپ پلیز یہاں لوگوں سے پوچھیں کہ کون تھا وہ، اور پلیز سر جتنی جلدی ہو سکے میری سنم کو ڈھونڈیں، ہماری شادی تھی اور نہ جانے کس شخص نے یہ سب کیا۔ آپ فکر نہیں کریں، پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لڑکی شادی سے تو خوش تھی نا؟ میرا مطلب کہ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی اس کی پسند کے بغیر ہونے کے باعث وہ بھاگ جاتی ہے، ان کے ساتھ جنہیں پسند کرتی ہے۔ پولیس والے نے بھی سوچ کے مطابق بات کی۔ سر تمیز سے بات کریں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے اور سنم مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن یہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے بجائے اس کے کہ ہیلپ ہی کر دیں۔ ماس سے یہ سن پانا بھی برداشت نہ ہو سکا، اسی وجہ سے پولیس والے پر بھی غصہ ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں، جاؤ کانسٹیبل، جا کر لوگوں سے پوچھو کہ اصل میں کیا ہوا تھا یہاں پر۔ بیزار ہوتا پولیس والے نے بھی کانسٹیبل کو حکم دے دیا لوگوں سے پوچھنے کا۔ کچھ ہی دیر میں کانسٹیبل ایس ایچ او کے پاس آئی، اسے سائڈ پر لے جاتا بتانے لگا کہ وہ شخص ارحم رانا ہے، سر ان کے ساتھ ہمیں کام پڑتا رہتا ہے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہم پر ہی بھاری پڑ سکتا ہے۔ بے حد امیر اور پاورفل آدمی ہے، لیکن نہ جانے ایسے کیوں حرکت کی اس نے۔ کانسٹیبل کی بات کو سن ایس ایچ او بھی صحیح کہہ رہے ہو تم، ہم اپنی وردی کو خطرے میں کیوں ڈالیں ایک لڑکی کی خاطر؟ اپنی بات کو کہے وہ واپس ماس کے پاس آ گیا۔ دیکھو لوگوں سے پوچھے پر تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ لڑکی تو اپنی مرضی سے گئی تھی، آپ لوگ بے فضول میں ہمارا ٹائم خراب کر رہے ہیں، جب من بھر جائے گا تو آ جائے گی واپس۔ آج کل کی نیو جنریشن یہی سب ہی کرتی رہتی ہے، خدا حافظ کہے وہ جھوٹ بولتا جان چھڑائے وہاں سے جانے لگا۔ لیکن سنم کی والدہ روتی ہوئی، نہیں جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، میری بچی کو وہ شخص زبردستی لے کر گیا ہے۔ ماس میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بچی مصیبت میں ہے، یہ سب الزام لگا رہے ہیں اس پر۔ ماس کو وہ یقین دلوانے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور پپی پہلے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنی نہیں، نہ جانے شادی سے پہلے کتنے لڑکوں کو گھماتی ہے، آ جائے گی خود ہی بےہودہ باتوں کو کہے پولیس والا وہاں سے چلا گیا۔ لیکن ماس سنم کی والدہ کو پکڑی، آنٹی آپ فکر نہیں کریں، میں ڈھونڈ لوں گا سنم کو، آپ پہلے گھر چلیں۔ نہ جانے اب ماس کو سنم کی والدہ پر یقین تھا یا پولیس والوں کی جھوٹی باتوں پر، فی الحال اس کے چہرے پر ڈر تھا عجیب قسم کا۔
صنم کی والدہ بے بس ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اکلوتی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے کے ڈر سے، کیونکہ وہی تو ان کا واحد سہارا تھی جس کے سہارے ساری زندگی گنوا دی انہوں نے۔ لیکن ابھی اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے گی وہ۔ معاذ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، یہاں ہو کیا رہا ہے۔ آخر اس بات کو سوچ کے وہ بے حد کنفیوز تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔